السلام علیکم، میں شاہد رشید ہوں اور آج ہم بات کریں گے چنگیز خان کی۔ انہی میدانوں میں کبھی ایک قبیلہ بستا تھا۔ اس قبیلے کا نام تھا بورجیگان اور اس کے سردار کا نام تھا یسوگئی۔ تقریباً 850 سال پہلے کی بات ہے کہ اس قبیلے کی تاتاری قبائل سے جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں ایک اہم تاتاری جنگجو تموجن گرفتار ہو گیا۔ زنجیروں میں جکڑا تموجن بورجیگان قبیلے کے سردار کے سامنے پڑا تھا۔ ایسے میں یسوگوئی کو خبر ملی کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یسوگوئی نے اسی قیدی کے نام پر اپنے بیٹے کا نام تموجن رکھ دیا۔ تموجن جب پیدا ہوا تو اس کے ہاتھ میں خون کا ایک لوتھڑا تھا۔ قبیلے کے بڑوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے کہا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ لڑکا ایک عظیم فاتح بنے گا، اور تاریخ نے ثابت بھی کیا۔ یہ کہانی ہے اسی بچے تموجن کی جسے دنیا آج چنگیز خان کے نام سے جانتی ہے۔ یہ دریائے عنان ہے، یہ منگولیا سے بہتا ہے اور روس میں داخل ہو جاتا ہے۔ 818 کلومیٹر طویل اس دریا کے دونوں طرف گھاس کے وسیع میدان اور سرسبز پہاڑ ہیں۔ صدیاں پہلے اس دریا کے کناروں پر منگول قبائل بسا کرتے تھے، اور ان منگول قبائلوں کا یہ کہنا تھا، قدیم منگولیوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ سب منگول اسی دریا کے کنارے رہنے والے ایک بھیڑیے کی اولاد ہے۔ 850 برس پہلے کی بات ہے کہ اسی دریا کے کنارے ایک منگول حکمران اپنے شکرے یعنی فیلکن کے ساتھ شکار کھیل رہا تھا۔ یہ بورجان قبیلے کا سردار یسوگوئی تھا۔ شکار کے دوران اچانک اس کی نظر ایک چھکڑے پر پڑی۔ چھکڑے کو ایک منگول قبیلے کا مرکز کا ایک شخص لیے گھوم رہا تھا۔ یسوگوئی چھکڑے کے قریب ہوا تو اس نے دیکھا کہ چھکڑے میں ایک 16 سالہ لڑکی بیٹھی ہے۔ اس کے دل کو وہ لڑکی ایسی بھائی کہ وہ اس سے شادی کرنے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ یسوگوئی نے اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ مل کر اس شخص پر دھاوا بول دیا۔ مرکت قبیلے کا یہ شخص مقابلے کی سکت نہیں رکھتا تھا، سو اس نے اس لڑکی کو جو کہ اس کی بیوی تھی وہیں پر چھوڑا اور بھاگ نکلا۔ یہ لڑکی جو اب یسوگوئی کے قبضے میں آ گئی تھی، دراصل ایک اور قبیلے الوخن سے تعلق رکھتی تھی اور اس کا نام فوئلن تھا۔ یسوگوئی نے اپنی خواہش کے مطابق اس سے شادی کر لی۔ 1862 کی بات ہے کہ اسی یسوگوئی اور فوئلن کے بطن سے ایک بچے نے جنم لیا جس کا نام تموجن رکھا گیا۔ تموجن کا لفظی مطلب ہے لوہار۔ یہ شمال مغربی منگولیا کا وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان کی پیدائش یہاں پر ہوئی تھی۔ جس وقت کی یہ بات ہے اس وقت منگول قبائل بہت پسماندہ ہوا کرتے تھے۔ وہ خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے تھے، کبھی اس چراگاہ تو کبھی اس پہاڑی کے دامن میں رہتے تھے۔ الغرض جہاں پر چارہ اور کھانا بہتر ملا وہی ان کا ٹھکانہ ہوا کرتا تھا۔ وہ شکار میں اتنے ماہر تھے کہ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے تیر چلا کر دشمن کو ڈھیر کر دیا کرتے تھے۔ اسی لیے ننھا تموجن بھی بچپن ہی سے گھڑ سواری اور تیر اندازی میں ماہر ہو گیا تھا۔ جب وہ 9 سال کا ہوا تو اس کے والد نے اس کی منگنی اونگرات قبیلے میں جا کر وہاں کی ایک 10 سالہ لڑکی بورتے سے کر دی۔ یسوگوئی نے منگنی کے بعد تموجن کے سسر کی درخواست پر اسے انہی کے قبیلے میں کچھ دن کے لیے چھوڑ دیا اور خود گھر کو لوٹ پڑا، لیکن واپس جانے سے پہلے انہوں نے ہدایت کی کہ تموجن کو ذرا خیال سے رکھیے گا، اسے کتوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ یسوگوئی اپنے بیٹے کی منگنی کے بعد خوشی خوشی اپنے پڑاؤ کی جانب جا رہا تھا
کہ اسے راستے میں شدید پیاس لگی۔ کچھ تلاش کے بعد اسے ایک جگہ کچھ منگول دعوت اڑاتے نظر آئے۔ یہ تاتاری قبیلے کے لوگ تھے جن سے یسوگوئی کی بہت پرانی دشمنی چل رہی تھی۔ اس نے سوچا یہاں مجھے کون پہچانے گا، چند گھونٹ پانی پینے اور پیٹ بھر کر کھانا کھا کر نکل جاؤں گا۔ چنانچہ وہ ان لوگوں کی دعوت میں شامل ہو گیا۔ یہ یسوگوئی کی خام خیالی تھی کہ اسے کوئی نہیں پہچانے گا۔ بعد میں ایک آنکھ نے اسے دیکھ لیا اور پھر یہ خبر پھیل گئی۔ اب اسے حملہ کر کے مارنے کے بجائے محفوظ داؤ کھیلا گیا اور اس کے کھانے میں زہر ملا دیا گیا۔ یسوگوئی اپنی طرف سے پرلطف دعوت اڑا کر وہاں سے نکلا، مگر راستے میں اس کی حالت بگڑنے لگی اور وہ سمجھ گیا زہر اپنا اثر دکھانے لگا تھا۔ پھر بھی کسی طرح گھر پہنچ گیا۔ زہر کھانے کے تیسرے دن اس نے اپنے خیمے میں آخری سانس لیا، لیکن مرنے سے پہلے اپنے لوگوں کو بتا دیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور اب اس کے مرنے کے بعد سرداری کا مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا چھوٹا سا قبیلہ تھا مگر روایات کا اسیر تھا۔ وہ صرف اسی کو سردار مانتے تھے جو اپنی طاقت سے خود کو سردار منوا بھی لے۔ اس لیے اس قبیلے کے لوگ یسوگوئی کی بیوی یا چھوٹے بچوں میں سے کسی کو سردار ماننے پر تیار نہ تھے، اور اسی طرح جلد ہی وہ انہیں چھوڑ کر جانا شروع ہو گئے۔ اس وقت تموجن بھی سسر کے گھر سے واپس آ چکا تھا۔ اس نے اور اس کی ماں نے ان سب کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر چند وفاداروں کے علاوہ وہ کسی کو نہ روک سکے۔ اب پیچھے بچ جانے والے چند لوگ سمندر کے کنارے رہ گئے تھے اور وہیں سے کھا پی کر گزارا کرنے لگے یا شکار کھیل کر پیٹ بھرنے لگے۔ وہ لکڑی اور نوکیلی ہڈیوں سے تیر بناتے اور چوہوں اور کتوں کی بنی ہوئی کھالوں کے کپڑے پہنتے تھے۔ تموجن کے خاندان کے لیے یہ وقت بہت مشکل تھا اور انہی مشکلات نے تموجن کو سخت جان بنا دیا تھا اور پتھر دل بھی۔ خوراک حاصل کرنے اور خطروں سے کھیلنے کے دوران وہ اتنا بے رحم ہو گیا تھا کہ ایک دن اپنے سوتیلے بھائی بکتر سے الجھ پڑا۔ حالانکہ بات صرف اتنی تھی کہ اس کے بھائی نے اس کا شکار کیا ہوا پرندہ اٹھا لیا تھا، اور جب دوسری بار اس کے بھائی نے اس کی مچھلی اٹھائی تو تموجن نے تیر مار کر ہلاک کر دیا۔ تموجن اپنے 5 سگے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ اس کے 2 سوتیلے بھائی بھی تھے جن میں سے ایک کو تو وہ پہلے ہی قتل کر چکا تھا، سو تموجن جوانی میں ہی اپنے خاندان کا سربراہ بن چکا تھا۔ اس کی صلاحیت اور اس کے جوہر آتے جاتے لوگ دیکھتے رہتے تھے، اور یہی لوگ جب اس کے بچھڑے قبیلے والوں سے ملتے تھے تو بتاتے تھے کہ یسوگوئی کا بیٹا تموجن بہت پرزے نکال رہا ہے اور بہادر بن گیا ہے، اور شاید کچھ عرصے بعد وہ سرداری واپس لینے کے لیے میدان میں آ جائے، اور شاید اسی وجہ سے قبیلے کے کچھ لوگوں نے تموجن کے کیمپ پر حملہ کر دیا۔ تو یہ تھا کہانی کا پہلا حصہ۔ اس سے آگے ہم آپ کو چنگیز خان کی زندگی کے بارے میں کچھ اور بہت ہی دلچسپ معلومات دیں گے، اور اس کو اسی طرح آگے بڑھاتے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اور اگر یہ کاوش پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔